محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق المصدوق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ چند جمعوں سے نکاح اور اس سے متعلقہ چند مسائل کا بیان چل رہا ہے. آج بھی اسی مناسبت سے مجھے چند گزارشات مزید پیش کرنی ہیں، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ جاری کیا ہے اس فیصلے کی موجودگی میں حالات کا تقاضا تو یہ نہیں بنتا کہ میں نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کروں، لیکن چونکہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے اور سیاسی معاملات میں زیادہ بات چیت کرنا مناسب بھی نہیں ہوتا. البتہ صرف ایک بات میں کہوں گا، میں یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس سلسلے میں ایک نظیر سامنے موجود ہے کہ اسلامیہ کی تنظیم اور اجتماعیت کی خاطر اس نوعیت کے فیصلوں کو چاہے وہ کسی شخص کے خلاف قبول کرنا چاہے. امت کی اجتماعیت کے مفاد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تشبیہ نہیں دے رہا کسی حکمران کو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، کسی سپہ سالار کو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ جوڑی نہیں بنتا. صرف میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں امت کی اجتماعیت کو ترجیح دینے کی، بس. باقی کوئی آدمی ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. تشبیہ نہیں ہے، صرف نظیر پیش کرتا. عین میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے عہدے سے برطرف کیا گیا، معزول کیا گیا. عین میدان جنگ میں جنگ یرموک مسلمانوں کی تاریخ کی ایک بہترین جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رومیوں کے خلاف عظیم فتح عطا فرمائی تھی. اس جنگ کا آغاز ہوا تو خالد بن ولید مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، اور جب اس جنگ کا اختتام ہوا تو خالد بن ولید سپہ سالار نہیں تھے. تاریخی جنگ تھی مسلمانوں کے خلاف رومیوں کی. جتنا بڑا لشکر رومی یرموک کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لے آئے، اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو جرأت نہیں ہوئی اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں لانے کی. تاریخی جنگ تھی یرموک کی. اور عین میدان جنگ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قاصد آتا ہے اور ایک چھوٹی سی پرچی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کون تھے؟ امین هذه الامہ، اس امت کے امین. نبی علیہ السلام نے ان کو لقب دیا، یہ میری امت کا امین ہے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ. فاروق اعظم نے صرف ایک چھوٹی سی پرچی بھیجی تھی، میں نے تمہیں تمام اسلامی افواج کا سپہ سالار مقرر کیا اور خالد بن ولید کو معزول کیا، والسلام علیکم. خط پورا ہو گیا. اور ایسی عظیم تاریخ مرتب ہوئی، ایسی عظیم. میں آپ کو بتا رہا ہوں عین میدان جنگ میں یہ خط حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس پہنچا اور ایک سطر، میں نے تمہیں اسلامی لشکروں کا، تمام اسلامی افواج کا سپہ سالار، آرمی چیف مقرر کیا اور خالد بن ولید کو معزول کر دیا. بس خط پورا ہو گیا.
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا سمعا و طاعتا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، مان لیا۔ اس وقت میں حضرت خالد بن ولید اگر فتنہ فساد پیدا کرنا چاہتے اور یہ کہتے کہ جی میں نہیں مانتا اس بات کو، مجھے صفائی کا موقع ہی نہیں دیا گیا، میرے اوپر الزام کیا ہے مجھے بتایا ہی نہیں گیا، میں نہیں مانتا اس بات کو، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر امت کی اجتماعیت کے مفاد کو سامنے رکھا۔ نہیں، اگر اس وقت میں بولا تو امت کی اجتماعیت خطرے میں پڑ جائے گی، اور جو مسلمانوں کا ایک لشکر مشرکین کے رومیوں کے خلاف ہے، اگر یہ بھنک مسلمانوں کے کان میں پڑ گئی تو جو جمائے ہوئے قدم ہیں وہ اکھڑ جائیں گے، اور مسلمانوں کا یہ جو لشکر ہے یہ رومیوں کے لیے آسان نوالا بن جائے گا۔ خالد بن ولید نے زبان سے نہیں نکالا۔ تاریخ حیران ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یہ تو خط بھیج دیا نا تمہیں فاروق نے، مسلمانوں کو اطلاع کیسے ملی؟ جمعے کا دن تھا، آج جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، خطبہ دینے کے لیے آئے، خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد فرمایا کہ بلال آئے ہیں مدینہ منورہ سے، یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ جن کی آواز حرم مکہ کے لیے اور حرم مدینہ کے لیے بڑی مانوس تھی، جن کی اذان سن کر فاروق اعظم کی ہچکیاں بن جایا کرتی تھی، جن کی اذان سن کر لوگوں کو نبی علیہ السلام کا دور یاد آ جایا کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خالد بن ولید پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید سے کہا میں آپ کو مخاطب کر کے پوچھتا ہوں، ایک شاعر آپ کے پاس آیا تھا اشعث بن قیس، آپ کی مدح میں اس نے ایک نظم لکھی تھی، ایک قصیدہ لکھا تھا، آپ نے اس کو 10,000 درہم دیے تھے انعام میں۔ یہ 10,000 درہم انعام میں رقم دینے کے لیے آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ کہاں سے آپ کے پاس آئے 10,000 درہم؟ بتائیں آپ کے پاس کہاں سے 10,000 درہم آئے؟ وہ جس نے عراق پورا فتح کر کے اسلام کے قدموں میں ڈال دیا، جس نے مسلمہ کذاب کے لشکر سے نبوت کے جھوٹے دعوے کو چھین لیا، اور جس نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ موتا کی جنگ میں، غزوہ موتا میں نبی علیہ السلام نے ان کو لقب دیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ 100 سے زیادہ جنگیں جس شخص نے لڑی اور ہر جنگ میں فتح پائی، اس سے کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ بتا تیرے پاس 10,000 درہم کہاں سے آئے تو نے جو شاعر کو دیے تھے؟ وہ بیچارہ لمبا سفر کر کے آیا، اس کو انعام میں دے دیے، چل جا تیرے لیے زیادہ سفر ہے۔ 10,000 درہم تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اگر تم نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے دیے تو خیانت کی، اور اگر تم نے اپنی ذاتی جیب خرچ سے دیے، اپنے ذاتی مال میں سے دیے تو اسراف کیا۔ مسلمانوں کے بیت المال میں سے، مسلمانوں کے خزانے میں سے دیا تو خیانت کی، اور اگر اپنی ذاتی جیب سے دیا تو اسراف کیا۔ خیانت کی تب بھی اور اگر اسراف کیا تب بھی، مجھے جواب دو تمہارے پاس 10,000 درہم کہاں سے آئے؟ خالد بن ولید خاموشی سے بیٹھے ہوئے، وہ جس کے آگے بڑے سے بڑا لشکر پر نہیں مار سکتا تھا، جن کی جنگی حکمت عملی آج تک دہرائی جاتی ہے، جن کی جنگی حکمت عملی کے اوپر مسلمان اور اسلام بجا طور پر ناز کر سکتے ہیں، لیکن جس نے بڑے بڑے لشکروں کے غرور کو اپنے قدموں تلے کچل ڈالا، رون ڈالا، بلال حبشی کے سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کے سر سے عمامہ اتارا اور ان کے ہاتھوں کو ان کے اپنے عمامے سے باندھا۔ خالد بن ولید کے عمامے سے خالد بن ولید کے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ مجھے جواب دو۔ خالد بن ولید خاموش ہے۔ خالد بن ولید نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو تھوڑا سا خیال تو کرنا چاہیے تھا، آپ اکیلے میں مجھے کیا لیتے؟
اس طرح سے ہزاروں مسلمانوں کے سامنے آپ نے مجھے رسوا کر دیا۔ خالد بن ولید نے نہیں کہا، ایک جملہ صرف زبان سے بار بار یہی جملہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک رکھنے اور اسے متحد رکھنے کی خواہش میں اپنا یہ انجام قبول کرتا ہوں، مجھے منظور ہے یہ بات، لیکن مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انتشار کا شکار ہو جائے اور اس میں فتنے پھیل جائیں اور اس میں لوگ جو ہے وہ مختلف دھڑوں میں اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائے، مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت متحد رہنی چاہیے، اگر خالد بن ولید کو قربانی دینی پڑے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو صرف نظیر دی ہے، میں مثال نہیں دے رہا، تشبیہ نہیں دے رہا، جوڑ بندہ ہی نہیں ہے، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فیصلہ آئے اس فیصلے کو امت کی اجتماعیت کی خاطر پھر قبول کرنا چاہیے اور امت کو منتشر نہیں ہونا چاہیے، امت میں انتشار نہیں پیدا ہونا چاہیے، امت میں دڑے بندیاں نہیں ہونی چاہیے، گروپ بندیاں نہیں ہونی چاہیے، لوگوں میں اس کے اوپر انتشار نہیں پیدا ہونا چاہیے، امت کو ایک جگہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ امت، یہ اسلام، مسلمان ایک ملت ہے اور ان کے مقابلے میں سارا کفر ایک ملت ہے، ساری دنیا نظریں گاڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، کسی طریقے سے پاکستان کو ہضم کر جائیں، کسی طریقے سے پاکستان کو صفحہ ہستی سے نعوذ باللہ مٹانے کی کوششیں اپنے انجام تک پہنچا دیں، ہر طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس پاکستان کو باقی رہنا ہے، اس پاکستان کو کلمے کے نام پر بنایا گیا اور ہم میں سے ہر فرد کو اس پاکستان کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ سیاستدان اپنا کردار ادا کرے، حکمران اپنا کردار ادا کرے، عدلیہ اپنا کردار ادا کرے، انتظامیہ اپنا کردار ادا کرے، ہر فرد اپنا کردار ادا کرے اور امت کی اجتماعیت کو اس فیصلے کی وجہ سے قطعاً نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ جو میں نے آپ کو نظیر پیش کی ہے، اس نظیر پیش کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، امت کی اجتماعیت کو خطرے میں نہیں آنا چاہیے۔ اس پاکستان کی سالمیت کے اوپر، اس کی بقا کے اوپر کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی حفاظت کے لیے، اس مادر وطن کی حفاظت کے لیے ہم سب ایک جگہ پر کھڑے ہیں۔ کوئی شخص اس ملک پاکستان کی طرف میلی نظر اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہ کرے۔ اس لیے جب کوئی فیصلہ آئے امت کی اجتماعیت کو ترجیح دینی چاہیے۔ دوسری بات، ایک مسئلہ جس کا تعلق گزشتہ مسائل کے ساتھ ہے، میں نے گزشتہ کئی جمعوں میں نکاح کے حوالے سے اور خاندانی نظام کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک خاندانی مسئلہ اور بھی ہے اور وہ ہے بچپن کا، نابالغی کا نکاح۔ بچوں کا بچپن میں نکاح کر دیتے ہیں، چھوٹی عمر میں نکاح کر دیتے ہیں۔ ابھی بچہ 2 سال کا ہے، 2.5 سال کا ہے، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، اس کا نکاح کر دیتے ہیں، لڑکے کا، لڑکی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ خاندانوں میں، گاؤں دیہاتوں میں اس کا بڑا ایک سسٹم موجود ہے، ایک بڑا رواج موجود ہے، بہت سی برادریوں کے اندر اس چیز کا رواج موجود ہے۔ بچپن کا جو نابالغی کا نکاح ہوتا ہے، پہلے زمانے میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود تھیں، ابھی بھی یہ نابالغی کا، بچپن کا نکاح ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ خود نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اگر ہم اس کی مثال تلاش کریں تو ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ جب نکاح ہوا تو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نابالغ تھی، چھوٹی بچی تھی، رخصتی ان کی بالغ ہونے کے بعد ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے، میں کسی وقت میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کروں گا۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جس وقت نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا تب کتنی عمر تھی؟ رخصتی ہوئی تب کتنی عمر تھی؟ نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تب کتنی عمر تھی؟ بڑی لیدے ہوئی بھی ہے اس کے اوپر، بہت لیدے ہوئی بھی ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، ابھی میں اس کو نہیں چھیڑ سکتا، وقت مختصر ہے میرے پاس، میں بات مکمل نہیں کر سکوں گا، پھر کسی وقت ذکر کروں گا۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا نابالغی میں، رخصتی ہوئی بلوغت کے بعد۔ زمانہ اسلام میں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو ایک مثال دی نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کہ خود نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جبکہ وہ نابالغ تھی، بچی تھی، اور رخصتی بلوغت کے بعد ہوئی۔ اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر گناہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کبھی نہ فرماتے،
نابالغی کا نکاح اگر گناہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کبھی بھی نہ فرماتے، لیکن نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا اور حق تعالیٰ کی مرضی کے مطابق فرمایا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا کوئی نکاح بھی حق تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا، لہٰذا یہ تو جائز ہے کہ نابالغی میں بچوں کا، لڑکے کا، لڑکی کا نکاح کر دیا جائے، یہ جائز ہے۔ رخصتی ظاہر بات ہے بلوغت کے بعد ہوگی، لیکن اس سلسلے میں یہ بات واضح آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ بچپن کا کیا ہوا نکاح ٹھیک ہوتا ہے، جبکہ لڑکے اور لڑکی کے والدین ایجاب اور قبول کر لیں، لڑکے کی طرف سے لڑکے کا باپ ایجاب کر لے اور لڑکی کی طرف سے لڑکی کا باپ قبول کر لے۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں ایسا ہی ہے، نبی علیہ السلام چونکہ خود موجود تھے اس لیے نبی اسلام نے اپنی طرف سے ایجاب فرمایا، اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول فرمایا، انہوں نے نکاح فرمایا تھا۔ تو اس لیے ایک مسئلہ تو یہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ نابالغی میں، بچپن کے عالم میں جو نکاح کیا جائے وہ نکاح جائز ہوتا ہے، اگر جائز نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کبھی نکاح صدیقہ عائشہ سے رضی اللہ عنہ سے نہ فرماتے۔ اس لیے ایک تو مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ آپ کی سمجھ میں یہ آ گیا کہ جب بچہ اور بچی دونوں نابالغ ہوں تو ایسی صورت میں ایجاب اور قبول کون کرے گا؟ دونوں کی طرف سے باپ، لڑکے کا باپ اور لڑکی کا باپ، یہ ایجاب اور قبول کریں گے۔ بچپن میں نکاح کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ ہم اس کے نتائج بھگتتے ہیں، بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم نتائج کیا نکلتے ہیں وہ میں ابھی آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ ضرورت یہ پیش آتی ہے کہ بعض اوقات خاندانی تعلقات کو مضبوط کرنا مقصود ہوتا ہے، خاندان میں جو ہے نا وہ جو چپکلش چل رہی ہے، ناچاقی چل رہی ہے، ناراضگی چل رہی ہے، اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے یہ راستہ نکالتے ہیں، چل بھائی تیرے بیٹے کا میری بیٹی سے، میری بیٹی کا تیرے بیٹے سے نکاح ہو گیا، تاکہ خاندان جو ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں۔ بعض اوقات یہ وجہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات وجہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کے والدین کو یا لڑکے کے والدین کو کوئی لالچ ہوتا ہے، پتہ ہے لڑکا اکیلا ہی ہے اور اس کے نام جائیداد بہت زیادہ ہے، بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، تو لڑکی کے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ جو ہے نا وہ ہماری بچی کا رشتہ ہو جائے، تاکہ جو ہے نا وہ یہ ہماری بچی جو ہے نا وہ اچھے ماحول میں زندگی گزارے۔ لالچ، بعض اوقات لالچ ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں اکا دکا نہیں ہے، بے شمار مثالیں ہیں۔ لالچ کی بنیاد کے اوپر بھی نکاح کے معاملات طے کیے جاتے ہیں بچپن میں۔ بعض اوقات یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ خاندان بہت اچھا ہے، شریف خاندان ہے، اور ان کے معاملات، ان کی تربیت، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا بہت اچھا ہے، تو ہماری بچی ایک اچھے ماحول میں جائے، یا ہمارا لڑکا جو ہے وہ ایک اچھی لڑکی کو بیاہ کر لے کر آئے، رہن سہن، ان لوگوں کی عزت، ان لوگوں کے طور طریقے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی رشتہ طے کر دینا چاہیے۔ یہ مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے لالچ کا، تو ظاہر بات ہے یہ تو یعنی ذہن اچھا نہیں ہے، شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہے کہ لالچ کی بنیاد کے اوپر انسان یہ فیصلہ کرے کہ ابھی جو ہے نا رشتہ طے کر دو، اس لڑکے کی جتنی جائیداد ہے ساری ہمارے گھر آ جائے گی، یا اس لڑکی کا جناب جو ہے نا وہ جو حصہ اس کے باپ سے اس کو ملنے والا نا وہ بہت زیادہ ہے، لڑکی کا باپ فیکٹری کا مالک ہے، مل کا مالک ہے، اچھی خاصی رقم آئے گی، آنے دو۔ لالچ تو شریعت کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں کہ عقل کی نگاہ میں بھی اچھی نہیں ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ خاندانی رشتوں کے اندر مزید مضبوطی پیدا کی جائے، بگاڑ کو ختم کیا جائے، یا لوگ اچھے ہیں، رہن سہن اچھا ہے، تربیت اچھی ہے، نظام زندگی بہت اچھا ہے، تو وجہ کوئی بھی ہو، لیکن اگر نابالغی کے زمانے میں بچے اور بچی کا نکاح کر دیا جائے تو وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اس کی خرابیاں کیا ہوتی ہیں یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ لوگوں کو ان چیزوں کا اندازہ ہوتا رہتا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، اکثر الا ماشاء اللہ، بچہ اور بچی جب بالغ ہوتے ہیں تو بالغ ہونے کے بعد ان کو رشتہ پسند نہیں آتا، وہ انکار کر دیں گے، جی میں نہیں کرتا نہیں گیا۔ لڑکی کہتی ہے کہ جس شخص کے ساتھ میرا رشتہ کیا گیا مجھے تو وہ لڑکا پسند ہی نہیں ہے، اس میں تو یہ ایپ پایا جاتا ہے، یہ ایپ پایا جاتا ہے، یہ ایپ، میرا اس کے ساتھ مزاج ہی نہیں ملتا۔ یا لڑکا کہتا ہے کہ صاحب میرا تو اس کے ساتھ مزاج ہی نہیں ملتا، میں تو نہیں اس کے ساتھ شادی کروں گا۔
کی وجہ سے خاندانوں میں جو کوشش کی گئی تھی کہ تناؤ ختم ہو جائے، جب کلش اور رنجش ختم ہو جائے، وہ اب پورے عروج کے اوپر پہنچ جاتی ہے. اس لیے کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک فریق اس بات کے اوپر بضد ہو کہ میں نے یہاں نکاح نہیں کرنا، میں نے نہیں جانا، پھر لازمی بات ہے خاندانوں میں درار تو پیدا ہوگی نا. اور یہ بیشتر خاندانوں میں جہاں پر بچپن میں شادی کر دی جاتی ہے، نکاح کر دیا جاتا ہے، وہاں بیشتر خاندانوں میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، بیشتر خاندانوں میں الا ماشاء اللہ. ورنہ عام طور پر ہوتا یہی ہے، بچپن میں جو نکاح کیا گیا ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس نکاح کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. خاندانوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اگر لڑکی کہتی ہے کہ جی میں نے نہیں جانا، لڑکا کہتا ہے کہ جی میں نے کرنی ہے اس کے ساتھ ہے، میں نہیں چھوڑتا اس کو. یا لڑکا کہتا ہے کہ جی میں نے اس کے ساتھ نہیں بسانا، لڑکی والے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نے تو بھیجنا ادھر ہی ہے. وہ ایک بلا وجہ کی ٹینشن بنتی ہے اور بلا وجہ کا ایک جھگڑا بنتا ہے، خاندانی طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. یہ اس کا سب سے بڑا رد عمل ہوتا ہے. پہلے ایسا کم ہوتا تھا لیکن ہوتا تھا، اب بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اب لوگ آزاد ہیں. اب ہر آدمی کے دوسروں کے ساتھ رابطے ہیں، موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، ہر آدمی کے پاس دستیاب مواد موجود ہے اور وہ رابطہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فریقین عام طور پر دونوں ہی ناخوش ہوتے ہیں، دونوں ہی ناخوش ہوتے ہیں. اور اگر دونوں نہ ہو تو ایک فریق تو لازماً وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں نے یہاں کرنی نہیں ہے شادی، میں نے تو نہیں جانا. اب خاندان میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. مسئلہ کیوں بنا؟ بچپن کی نابالغی کی شادی. اس لیے اگر مجھ سے کوئی مشورہ مانگے نا، میں مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر نابالغی کا نکاح ہو، ابھی میں ایک دو باتیں اور بھی آپ کو بتاتا ہوں. اگر نابالغی کا نکاح ہوا ہو، وعدہ نہیں، نکاح ہوا ہو، تو وہ نکاح معتبر ہوتا ہے اور ایسا کرنا جائز ہے. لیکن موجودہ حالات میں میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ نابالغی میں بچوں کا نکاح نہ کیا کرے. بعض اوقات مزاج نہیں ملتا، پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے نابالغی کے عالم میں بچوں کا نکاح نہ کیا کرے. بہت زیادہ بھی اگر ضروری ہو نا، بہت زیادہ اگر ضروری ہو تو نکاح کا وعدہ کر لیا کرے، نکاح نہ کیا کرے. وعدہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ منگنی وعدہ نکاح ہوتا ہے، منگنی نکاح نہیں ہوتی. منگنی وعدہ نکاح ہوتی ہے. نکاح کیا ہوتا ہے؟ ایجاب قبول ہو، مہر مقرر کیا جائے، گواہوں کی موجودگی میں ہو. منگنی میں کیا ہوتا ہے؟ مہر مقرر نہیں ہوتا، ایجاب قبول بھی نہیں ہوتا. جو آنے والے مہمان ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن نہ مہر مقرر کیا جاتا ہے نہ ایجاب قبول کیا جاتا ہے، نکاح نہیں ہوتا. تو اگر بہت زیادہ ضروری محسوس ہوتا ہو تو منگنی کر لیا کرے. بچپن میں نکاح نہ کیا کرے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، آگے جا کر حالات خراب ہوتے ہیں. اس لیے اگر بچپن میں منگنی کی ہو اس سے تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. بالغ ہونے کے بعد اختیار ہے اس منگنی کے نتیجے میں نکاح کریں یا نہ کریں، آگے اختیار ہے. لیکن اگر بچپن میں نکاح ہو گیا، اب مسئلہ سمجھیں، اب میں مسئلہ بتانے لگا ہوں. مسئلہ یہ ہے، اگر بچپن میں لڑکی کا نکاح یا لڑکے کا نکاح اس کے باپ نے کیا تھا یا اس کے دادا نے کیا تھا، دو مسئلے بتا رہا ہوں. نکاح کس نے کیا تھا، باپ نے یا دادا نے؟ تو بالغ ہونے کے بعد ان کو وہ نکاح مسترد کرنے کا اختیار نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لیں مسئلہ. اگر بچپن میں نابالغ ہونے کے زمانے میں نکاح کر دیا گیا، اور نکاح کس نے کیا؟ لڑکے یا لڑکی کے کس نے؟ باپ نے یا دادا نے. تو پھر اس نکاح کو بالغ ہونے کے بعد فسخ کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. وہ نکاح معتبر ہے، ٹھیک ہے وہ نکاح. اگر دونوں آپس میں ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اگر لڑکا اس لڑکی کو بسانا نہیں چاہتا تو طلاق دے، اور لڑکی اگر اس لڑکے کے ساتھ نہیں بسنا چاہتی تو خلا لے. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. نکاح ہو چکا ہے، نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے. کب؟ جبکہ لڑکی کے باپ نے نکاح کیا یا دادا نے. نکاح ہو گیا، اگر وہ اس نکاح کو برقرار نہیں رکھنا چاہتے، لڑکا نہیں رکھنا چاہتا تو طلاق دے، اور اگر لڑکی نہیں رکھنا چاہتی تو کیا کرے؟ خلا لے.
اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، نہ لڑکا طلاق دیتا ہے اور نہ لڑکی خلا لیتی ہے، تو ایسی صورت میں نکاح فسخ نہیں ہوگا، وہ نکاح ویلڈ ہے، معتبر ہے وہ نکاح۔ اور اگر وہ نکاح لڑکی کے باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور نے کیا تھا، مثال کے طور پر بھائی نے کیا، مثال کے طور پر بھائی نے کیا، اب دیکھا جائے گا اگر لڑکی کے بھائی نے نکاح کیا لڑکی کا نابالغی میں، اور لڑکی کا باپ موجود تھا، زندہ تھا، تو باپ کی موجودگی میں بھائی تو ولی نہیں ہوتا نا۔ جب باپ موجود ہو تو بھائی ولی نہیں ہوتا۔ باپ موجود تھا، بھائی نے نکاح کر دیا، باپ نے اس نکاح کو منظور کر لیا تو نکاح ہو گیا۔ اور اگر باپ نے اس نکاح کو مسترد کر دیا تو بھائی کا کیا ہوا نکاح معتبر نہیں ہوگا۔ اگر باپ موجود ہے اور باپ کی موجودگی میں بھائی نے نکاح کر دیا اور باپ نے اسے مسترد کر دیا تو نکاح نہیں ہوا، اور اگر باپ نے اس نکاح کو قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا۔ اور اگر کسی کا باپ موجود نہیں ہے، دادا بھی موجود نہیں ہے، بھائی نے نکاح کر دیا، چچا نے نکاح کر دیا نابالغی میں، بھائی نے، چچا نے، پھپھا نے، ماموں نے، خالو نے، کسی نے نکاح کر دیا، بچہ یا بچی نابالغ تھے، بچپن میں نکاح کر دیا، لیکن نکاح کرنے والا کون ہے؟ نہ باپ ہے اور نہ دادا، بھائی ہے، چچا ہے، تایا ہے، پھپھا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، کوئی بھی ہے۔ تو ایسی صورت میں بالغ ہونے کے بعد اس لڑکے کو، اس لڑکی کو نکاح باقی رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہوتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اس لڑکے، اس لڑکی کو وہ نکاح باقی رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے ہی بالغ ہو فوراً اعلان کر دے میں اس نکاح کو فسخ کرتا ہوں، میں اس نکاح کو فسخ کرتی ہوں۔ اگر اس نے بالغ ہونے کے فوراً بعد نکاح کو مسترد کر دیا تو ہو گیا، لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد اس نے نکاح کو مسترد نہیں کیا تو نکاح مسترد نہیں ہوا، نکاح موجود ہے۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، وقت مکمل ہو رہا ہے۔ اگر لڑکی کا نکاح اس کے باپ یا اس کے دادا نے کیا تو بالغ ہونے کے بعد لڑکی کو یا لڑکے کو وہ نکاح فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر نہیں کرنا چاہتے، رخصتی نہیں کرنا چاہتے، لڑکا نہیں چاہتا تو کیا کرے؟ طلاق دے، اور لڑکی نہیں چاہتی تو کیا کرے؟ خلا لے لے۔ اور اگر لڑکی کے باپ کی موجودگی میں بھائی نے نکاح کروا دیا یا کسی اور عزیز نے کروا دیا اور باپ نے اسے قبول کر لیا تو نکاح ہوا، ورنہ نہیں ہوا۔ اور اگر باپ بھی موجود نہیں ہے، دادا بھی موجود نہیں ہے، اور کسی دوسرے رشتہ دار نے اس بچی کا یا بچے کا نکاح کروا دیا تو بالغ ہونے کے بعد ان کو اختیار ہے نکاح باقی رکھیں یا نہ رکھیں۔ جیسے ہی بالغ ہو فوراً اعلان کر دے میں نکاح نہیں رکھنا چاہتی تو نکاح ختم ہو جائے گا، اور اگر بالغ ہونے کے بعد اس نے یہ اعلان نہیں کیا اس کا نکاح باقی ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں اور غور کریں، ہمارے معاشرے کی یہ جو نابالغی کے نکاح ہیں، یہ قواعد، یہ شرائط کس حد تک پوری ہو رہی ہیں اور کس حد تک پوری نہیں ہو رہی۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے حوالے سے چند گزارش